صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک آج باب شروع ہو رہا ہے، دیکھنے اور چھونے کا بیان۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن اب التابعین غیر اولی الارباب من الرجال اب الطفل الذین لم یظہرون علی عورت النساء ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنین لعلکم تفلحون۔ پارہ 18 رکوع نمبر 10 کہ مسلمان مردوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ان کا چھپا ہوا سنگار معلوم ہو جائے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ دیکھیں یہاں پر یہ آیت کریمہ اتنی بڑی یہاں پر جو بیان کی گئی اور اس کا یہ ترجمہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، اس کے اندر مرد اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کہیں بھی رہے یا کہیں بھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر محرم پہ اپنی نگاہیں نہ ڈالے، کسی کے اوپر ایسی نگاہیں نہ ڈالے کہ جس سے جو ہے وہ شہوت ابھرے یا تم گناہ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسی نگاہیں کسی پر نہ ڈالو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وہ آپ خود جانتے ہی ہوں گے اور سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھیں۔ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھیں، کہ کوئی شخص نکل رہا ہے تو ٹکر ٹکر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے گھروں کی ماں اور بہنیں چاہیے کہ انہیں وہ ان چیزوں پر اپنی نگاہ رکھیں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تاکہ ان پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مقدس کے اندر صاف یہ طور پر بیان کیا گیا، اور اپنے گریبان یعنی اپنے گلے میں روپٹہ ڈال کر رہیں۔ لیکن آج کا تو فیشن بن گیا ہے یہ چیز کہ روپٹوں کو تو شہروں کے اندر ختم ہی کر دیا گیا۔ گاؤں میں غنیمت ہے، شہروں کے اندر تو روپٹے ختم ہیں۔ صاف طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے لباس پہنتی ہیں عورتیں کہ انہیں بالکل شرم و حیا ذرہ برابر نہیں ہوتی، وہ اپنے اوپر روپٹے کو ڈالنا بوجھ سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر! آج کل ہمارے گاؤں میں بھی کیا، شہر کی کیا گاؤں کے اندر ہماری ماں بہنیں روپٹہ ڈالے، صرف نام کے طور پر سب کچھ نظر آتا ہے۔ چاہیے انہیں کہ وہ اپنے گریبانوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آج انسان
آج ہمارے گھروں کی ماں بہنیں اتنا باریک لباس پہنتی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ آنے والے وقت میں عورتیں اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ تو دیکھ لیجیے جسم کے ایک ایک اعضاء نظر آتے ہیں تو وہ ننگا ہی پن پایا گیا، اس سے کوئی سطر نہیں ہوتا انسان کا۔ سطر تو جب ہے کہ جب کوئی جسم کا تمہارا اعضاء نظر نہ آئے، تب وہ سطر کہلاتا ہے، نہ کہ یہ کہ صرف باریک کپڑا پہن لینے سے۔ تو چاہیے کہ یہ ہم ہدایت کریں اپنے گھر والوں کو، تبھی جا کر کے اللہ رب العزت ہمیں فلاح دے گا، تبھی اللہ رب العزت جا کر کے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ورنہ آج کل ہمارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی ہمیں رسوا کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں کہیں رسوا کرتے ہم سر جھکا کر کے سنتے رہتے ہیں، اس لیے کیونکہ غلطی ہماری ہی ہے، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بچے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دیکھیے چھوٹے بچے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے، چلو کوئی بات نہیں پینٹ شرٹ لا دو کوئی بات نہیں، بچی تو یہ چھوٹی ہے بھی کیا ہے۔ جب تم شروع سے ہی جب ہم کسی درخت کی شروع سے ہی اچھی پرورش کریں گے تبھی تو جا کر کے وہ پھل دے گا صحیح سے، اور جب ہم اس کی صحیح سے پرورش ہی نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ہمیں اس سے پھل ملیں گے، ہمیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہم انہیں جس ماحول میں ڈھالیں گے وہ بچے اس ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ تو چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں تو ہمیں انہیں اسلام کی طرف یعنی کہ اسلامی ماحول میں ڈھالیں۔ انہیں چھوٹے بچے ہیں کیا ہے، بچے خوبصورت لگتے ہیں، انہیں آپ سوٹ سلوار پہنائیے، انہیں بہتر سے بہتر اچھا اسلامی لباس پہنائیے، اور پھر جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ انہیں کھڑا کیجیے مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے، پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں آپ تمہارا بچہ کیسے نہیں مطلب جو ہے وہ گندے ماحول سے بچ کر کے اسلامی ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھیں گی نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ نا میرے گھر کے اندر اتنی شریعت کی پابندی ہو رہی ہے کہ میں پھر کسی کے اوپر کیسے نظر اٹھاؤں۔ لیکن بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ بھی خود ہی گھر کے اندر اس قدر رہ رہا ہے، میری ماں تو خود اس طریقے سے اچھے کپڑے ایسے پہن رہی، تو ہمیں کیا جاتا ہے، تو بچے تو اور 2-4 قدم آگے بڑھ کر کے چلیں گے نا۔ جب پتہ لگا کہ گھر کے اندر باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو بچہ کیا کرے گا کہ قرآن پڑھے گا بیٹھ کر کے۔ بچہ کہا میرا باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو لاؤ ہم بھی بیٹھ کے دیکھیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی چیز مطلب جو ہے جو باپ کرتا ہے، جو والدین کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے ہم توجہ اس چیز پر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ جا کے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا بچہ کرے۔ اور کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ مطلب اگر میں شرابی ہوں تو میرا بچہ شرابی بنے، میں جواری ہوں تو میرا بچہ جواری بنے، کوئی نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ وہ یہ چاہتا کہ میرا بچہ اچھا بن جائے۔ تو اچھا تو جب ہی بنے گا نا جب ہم اچھے خود بنیں گے، چاہے ان کے نزدیک ہم دکھاوے میں اچھے بنیں، لیکن ہم ان کے نزدیک دکھاوے میں ہی اچھے بن جائے تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ ہماری زندگی نہ صحیح لیکن ان کی زندگی تب سنور سکتی ہے، ہم صرف ان کے سامنے دکھاوا ہی کیوں نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھیں۔ رب تو خود رب جانتا ہی ہے، وہ تمہارے ہر عیب سے واقف ہے، تم کیا کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم گھر کے اندر دیکھیں، بات کہنے پہ آ جاتی تو کہنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر باپ باشرہ ہے تو بیٹا بھی باشرہ ہوگا۔ کیسے؟ جب باپ سخت ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، تب بیٹا بھی اسی پر چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا مطلب جو ہے، لیکن جب گھر کے اندر باپ ہی اگر شریعت پر نہ قائم ہو تو بیٹا اس کی کبھی نہیں مان سکتا۔ آج گھر کے اندر یہی معاملات آتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا بیٹا ہو گیا اتنا، ہم نے اسے پڑھا لکھا دیا لیکن ہماری بات نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا بھائی؟ تم باپ ہو، تمہاری بیٹا نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم باپ ہو کر کے تمہارا بیٹا تمہاری بات نہ مانے، کہیں نہ کہیں تو تمہارے اندر خامی ہے جو تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں مان رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو خامی ہے ہمارے اندر جو ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ ہم شریعت کے پابند بن جائیں، ہم شریعت پر گامزن ہو جائیں، صحیح طریقے سے پیروکار ہو جائے، کیسے نہیں ہماری بات مانے گا؟ ہمارے سامنے تو کھڑا ہونے سے بھی کانپے گا پھر وہ۔ لیکن جب ہم خود ہی دور ہیں، جب ہم خود ہی اتنی دور شریعت سے نظر آتے ہیں تو بیٹا تو ظاہر سی بات 2-4 قدم آگے نظر آئے گا نا۔ وہ کہے گا میرا باپ تو خود باشرہ نہیں ہے تو میں کیوں؟ پھر تو فیشن تو دیکھیں آپ کے، آپ تو دیکھیے چہروں پر کیسے کیسے فیشن آج کل
ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے کس قدر جو ہے چہروں پر فیشن رکھا ہے گھوم رہے ہیں. اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اگر کسی کا بیٹا جو ہے داڑھی رکھانا بھی چاہتا ہے نا تو سننا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے تو کیا کہتے ہیں ان کے باپ جو ہے ان کی داڑھی کو چھلوا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیسا ظالم باپ ہوگا وہ کہ بچہ رکھانا چاہتا ہے لیکن باپ جو ہے کہتا ہے ارے تو داڑھی رکھائے گا تیری شادی ہو جائے گی جلدی. دیکھنے والے آئیں گے رشتہ منع کر دیں گے. سوچ دیکھیں. اللہ اکبر. مر جانا چاہیے چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے ایسے انسان کو تو کہ مطلب بیٹا چاہتا ہے کہ میں شریعت پر قائم رہوں, بیٹا چاہتا ہے میں کرتا پاجامہ پہن کر شریعت کا لباس پہن کر کے رہوں, لیکن باپ کہتا ہے بیٹا بہترین کپڑے پہن لے, جینس پینٹ لے, یہ لے وہ لے کہ مطلب یہ پہن, مطلب وہ اسے دنیاوی ماحول میں ڈالنا چاہتا. دیکھیں چاہیے کیا تھا اسے کہ اگر باپ اس بیٹا اگر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جو ہے ہم داڑھی رکھائیں گے تو کیا کہنا سبحان اللہ, تو اس کو اور بالکل شاباشی دینا چاہیے تھا. تو اسے تانے دے رہا ہے کہ تیری شادی ہو جائے گی, کہ تجھے دیکھنے والے آئیں گے تیری شادی منع کر دیں گے, کہ تیری عمر اتنی زیادہ لگنے لگے گی. اللہ اکبر. کیسے مطلب ماحول یہ. اللہ رحم فرمائے, اللہ ایسے لوگوں کی سوچوں کو تبدیل فرما دے, ایسے لوگوں پر رحم فرمائے رب. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا پیدا کریں کہ ہمارے بچے جہاں نکلیں تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ کسی فلاں کا بچہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے گھروں سے ہماری ماں بہنیں نکلیں تو ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے, ان کا پردے کا لباس ہونا چاہیے تاکہ کسی غیر محرم کی ان کے اوپر نگاہ نہ پڑے. جب کسی غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے نا تو رب کائنات جو ہے وہ ان پر عذاب تو نہیں, لیکن رب کائنات جو حسن کے جو نمائش کراتی ہے نا عورتیں وہ ختم کر دیتا ہے. پھر وہ بناوٹی نگار کرنے سے کیا فائدہ. جو رب نے حسن تمہیں عطا کیا ہے تم اس کی حفاظت کرو نا, اس سے بہتر کوئی حسن ہے؟ کوئی حسن نہیں ہو سکتا. بناوٹ کا تو چل ہی رہا ہے آج کے وقت میں, تھوڑی دیر کے لیے جب کہیں جانا لگا لیا بس فٹافٹ جو ہے وہی چل رہا ہے. لیکن جو تمہیں خدا نے حسن دیا تم اس کی حفاظت کرو. ایک بے نمازی کا معاملہ پتہ کتنا سخت ہے. جب ایک بے نمازی گھر کے دروازے سے اگر نکل جائے اور اس کے دروازے پر پردہ نہ پڑا ہو, اس کی نگاہ اگر گھر کے اندر پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں گھر کی. اتنا سخت معاملہ ہے کہ بے نمازی کا. اب بتاؤ جس گھر کے اندر ماں بہنیں ہوں اور پھر نکلنے والا اس پر نگاہ ڈالے تو کیا ہوگا. اللہ رحم فرمائے. تو چاہیے کہ ہمیں اپنی ساری چیزوں پر نگاہ رکھنا چاہیے. آپ کے بچے ہیں, آپ کی عزت ہے. آپ کے بچے چاہیں تو آپ کی عزت کو 2 منٹ میں برباد کر کے رکھ دیں, اور وہی چاہے تو تمہاری عزت میں بلند و بالا کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں پر کون نگاہ رکھے گا؟ ہم نگاہ رکھیں گے. ہمارا پڑوسی نہیں رکھے گا, ہمیں نگاہ رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. دنیا کو دیکھ کر انسان جیتا سوتا ہے. یار دنیا ہے, دنیا کے اندر دنیا صرف چند دن کے مسلمانوں. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ یہ قید خانہ ہے مسلمانوں. یہاں سے مر کر کے جب جاؤ گے تبھی چھوٹو گے. یہ قید خانے کے اندر ہو. تم دنیا کو دیکھ کر کے نہ جیو کہ دنیا کس ماحول میں جی رہی ہے, ہمیں بھی اسی ماحول میں ڈھل جانا ہے. تمہیں یہ دیکھو کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب کیا دینا ہے. یہ دیکھو جتنا زیادہ بڑا آدمی ہوگا نا اتنا زیادہ حساب پڑے گا اس پہ. جتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, بھائی غریب انسان ہے, کم کماتا ہے, کم ہی کھاتا ہے, اور وہ معاملات اس پر کم. لیکن جو معاملات جس کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان پر معاملات بھی زیادہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ